السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حواس باختہ حقائق یوٹیوب چینل اور میں ہوں حافظ سراج الحق فاروقی۔ ناظرین، اسلام نے ہر دور کے اندر فتوحات پائی ہیں اور ہر دور کے اندر اسلام جو ہے وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ترکی کے شہر استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا اور ایک عرصہ دراز تک وہاں پر وہ دینی اور اسلامی ریاست میں تھا اور سلطنت عثمانیہ میں کے قبضے میں تھا، اور لوگ جو ہے وہاں مسلمان اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے جب ترکی کو فتح کیا تو ترکی کے بہت سارے کچھ شہر اور کچھ علاقے ایسے تھے جو انہوں نے رقم دے کر پیسوں کے عوض میں خریدے تھے۔ ان میں سے ایک یہ آیا صوفیہ، یہ پہلے جو چرچ تھا عیسائیوں کا، یہ بھی سلطان محمد فاتح نے خریدا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ پہ زوال آیا اور جو ہے چند اندرونی مداخلات کی وجہ سے جو ہے سلطنت عثمانیہ میں ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوئی اور مسلمانوں سے جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ تیس نیس ہو گئی، تو دوبارہ غلام مصطفیٰ کمال نے جب اس کی ترکی پہ حکومت آئی تو اس نے اس جو ہے مسجد کو دوبارہ وہ میوزیم کی شکل دے دی اور مختلف طرح کے لوگ جو ہے سیر و تفریح کے لیے اس میں آیا کرتے تھے۔ 1934 سے لے کر 2020 تک اس میں جو ہے وہ میوزیم کی شکل جو ہے وہ اختیار رہی، اور جب 2019 میں رجب طیب اردوان نے الیکشن جیتا ترکی کے اندر، تو انہوں نے آتے ہی کیس درج کیا کہ سلطان محمد فاتح نے جب یہ جگہ خریدی ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے تو اب دوبارہ مسلمانوں کے پاس ہی آنی چاہیے یہ۔ انہوں نے جب کیس دائر کیا تو چونکہ بہت سارا غیر مسلم اور کفریہ طاقتوں کا دباؤ تھا، تو وہاں پر فیصلہ جو ہے 1 سال تک تو یہ کیس جاری رہا۔ ترک کی عدالت عظمیٰ اس پہ جو ہے 1 سال تک جو ہے وہ فیصلے میں مشکوک رہی کہ ہم کس طرح کا فیصلہ کریں۔ گزشتہ دنوں جب رجب طیب اردوان اپنے وکیل سے ملا اور عدالت عظمیٰ کے بڑے ججوں سے ملے تو ان کو کہا کہ پوری ترک کی فوج آپ کے ساتھ ہے، ترک کی عوام آپ کے ساتھ ہے، ترک کی مرکزی کابینہ آپ کے ساتھ ہے، آپ نے فیصلہ کرتے ہوئے بالکل گھبرانا نہیں ہے، آپ نے جو ہے وہ حق اور سچ اور صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ دن پھر آیا کہ جب اسلامی ریاست میں صحیح حق جو ہے وہ اسلامی ریاست کا ادا کرتے ہوئے ترکی کی پارلیمنٹ کے اندر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ وہی جو سلطان محمد فاتح نے جس چرچ کو خرید کر وہاں پر مسجد کی جو ہے وہ شکل اس کو دی اور 1934 سے لے کر 2020 تک وہ میوزیم رہا، دوبارہ 2020 میں الحمدللہ وہ مسجد کی شکل اختیار کر گیا، اور رجب طیب اردوان نے جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ جمعے پوری دنیا سے یہاں پر لوگ جو ہے وہ جمعے کے لیے آئیں، اور یہ جو ہے نا اسلام کا ایک فتح کا ایک کامیاب جو ہے وہ دن رہا کہ جب ترکی کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی اور اللہ اکبر کے نعروں سے جو ہے وہ پورا اسمبلی ہال جو ہے وہ گونج اٹھا، اور ایک بار پھر پوری دنیا کے اندر کفریہ طاقتوں کے دباؤ کے باوجود، یورپی یونین کے انتہائی جو ہے وہ مسلسل دباؤ کے باوجود جو ہے وہ ترکی نے ایک صحیح اسلامی ریاست ہونے کا جو ہے وہ حق ادا کیا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو ایک بار پھر ایک امید کی کرن دی، اور رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر جو ہے وہ مسلمانوں کے دل جیت لیے اور اپنی جو ہے وہ حکومت کے اندر ایک ایسا میوزیم جو گزشتہ تقریباً 80-85 برس سے میوزیم رہا، اس کو جو ہے وہ دوبارہ مسجد کی جو ہے وہ شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور یہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے۔ لیکن افسوسناک بات وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اسلامی ممالک کا سربراہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پر جو ہے وہ مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف بابری مسجد کو شہید کر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف اسلام آباد کے اندر چند طوائفیں جو ہے وہ روڈوں پہ نکل کر میرے جسم میری مرضی کے نعرے لگا کر
وہ مندر کے حق میں بول رہی ہیں۔ انتہائی افسوس کن بات ہے۔ یہ تو ایک عوامی بات ہے۔ ہماری عدالتیں اور ہماری جو اسمبلیاں ہیں وہ بھی جو ہیں آئے دن ایسی جو ہے وہ فساد کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں کہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ گزشتہ دنوں جب خواجہ آصف نے جو ہے وہ اسمبلی کے اندر یہ بات کہی کہ جو ہے کسی مذہب کو جو ہے وہ کسی دوسرے مذہب پر ترجیح نہیں، یقیناً خواجہ آصف کو جو ہے وہ اتنے سے گلاس پانی کے اندر جو ہے نا وہ ڈوب جانا چاہیے ایسے بغیرت کو کہ جو دین اسلام کی حقانیت اور دین اسلام کی امتیازیت کو نہیں جانتا۔ ایسا آدمی اسمبلی میں، ہماری اسلامی ریاست کی اسمبلی میں کیسے پہنچا؟ اور پھر اس کے علاوہ بھی بے شہا مثالیں ہیں جو کہ یقیناً پاکستانی اسمبلی کے لیے انتہائی جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست کے باوجود ایک جو ہے وہ مایوس کن اور ایک انتہائی جو ہے وہ بدشگونی سی ہے۔ تو پوری قوم جو ہے وہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو جو ہے وہ اس وقت مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ ہم بھی اپنے جو ہے وہ ملک پاکستان اور مسلم برادری کی طرف سے رجب طیب اردوان کو جو ہے وہ سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے اتنی جو ہے وہ کفریہ طاقتوں کے دباؤ کے باوجود ایک حق اور سچ کا فیصلہ کیا اور ایک اچھا اقدام اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ رجب طیب اردوان کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، اور اسی طرح دین کے کاموں میں جو ہے ان کو جو ہے اپنی جو ہے وہ حکومت اور اپنی جو ریاست ہے اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کے وزراء کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم پہ ایسے وزراء مسلط ہو گئے ہیں، شاید ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے یہ کہ جنہیں اسلام کی جو ہے وہ حقانیت کا پتہ ہی نہیں ہے، جنہیں اسلامی ریاست چلانے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور جو ہے ریاست مدینہ کے دعویدار ہیں، لیکن دوسری طرف وہ مندر بنا رہے ہیں، ایک طرف مساجد کو جو ہے وہ مسمار کر کے شہید کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے وہ غیر مناسب اور ایک جو ہے جاہلانہ رویہ ہماری جو ہے وہ حکومت کی جانب سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے رجب طیب اردوان اور سلطان محمد فاتح جیسے جو ہے وہ لیڈر اور قیادت ہمیں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارا ملک جو ہے جو زوال کی طرف جا رہا ہے وہ دوبارہ عروج کی طرف آئے۔ اور جس طرح ترکی نے ایک سال کے اندر اپنی اسلامی ریاست کے ساتھ ساتھ اسلامی ترک اور رواج کے ساتھ ساتھ اپنی معاشی جو ہے وہ کامیابیاں بھی سمیٹی ہیں، اسی طرح ہمارے پاکستان کو بھی جو ہے وہ ایسے حکمران ملے جو ہمیں اسلامی طاقت میں بھی جو ہے وہ آگے لے کے جائیں، اور ہماری معاشی جو لحاظ سے کمزوری ہے ان کمزوریوں کو بھی ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجب طیب اردوان کی حفاظت فرمائے اور پورے مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح آئے دن اسلام کو جو ہے وہ فتوحات سے ہمکنار فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔